TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,70,815 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,85,278 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 25,612 ہو گئیں، جبکہ 13,30,389 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,32,891 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,791 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,70,815 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,138 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,28,128 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,231 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,44,667 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,707 ہے۔ برٹش کولمبیا میں 215 بچوں کی باقیات سامنے آنے کے بعد کینیڈا کے قدیم قبائل نے حکومت سے کھیل کے میدانوں میں جامع تلاشی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے سب سے بڑے فرسٹ نیشن کے علاقے گرینڈ ریور کی 6 نیشنز نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نشان زد قبروں کے لیے ایک سابقہ رہائشی اسکول کے میدان کی تلاشی میں مدد کرے۔ گرینڈ ریور کی 6 نیشن نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو ایک کھلا خط لکھا، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ کھیل کے میدانوں میں جامع تلاشی کے لیے جدید ترین زمینی رسائی راڈار ٹیکنالوجی کام میں لائیں۔ ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ دستاویزات کا مطالعہ اور محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں کو تحفظ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قدیم قبائلی عوام اور تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بہترین راستہ طے کرنے پر عمل پیرا ہے۔ یہ ثقافتی طور پر حساس ہے۔ یہ درخواست برٹش کولمبیا کے کملوپس انڈین رہائشی اسکول کے گراؤنڈ میں 215 بچوں کی لاشوں کے ملنے کے بعد کی گئی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ برٹش کولمبیا کے کملوپس میں بچوں کی باقیات کی دریافت کے دل دہلا دینے والی رپورٹ کے بعد رہائشی اسکولوں سے بچ جانے والوں کی مزید حمایت کی جا رہی ہے۔ TTS فرسٹ نیشن نے گزشتہ جمعرات کو کہا تھا کہ سابق کملوپس انڈین ریزیڈینشل اسکول کے میدانوں کے سروے کے ابتدائی تحقیقات میں 215 بچوں کی باقیات کا انکشاف ہوا ہے، جن میں سے کچھ کی عمر 3 سال سے کم ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے صوبے میں اسکولوں کو نہ کھولنے کی تصدیق کر دی۔ طلبہ ستمبر 2021 سے قبل صوبے بھر میں کہیں بھی کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے صوبے میں اسکولوں کو نہ کھولنے کی تصدیق کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اونٹاریو کے ابتدائی اور ثانوی سطح کے طلبہ ستمبر 2021 سے قبل صوبے بھر میں کہیں بھی کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے۔ ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ اسکول میں بچوں کی واپسی نہیں چاہتا ہے، لیکن میں صوبے کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے صوبے کے بچوں کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، لہٰذا آج مجھے اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ اسکول موسم خزاں تک بند رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکا کہ اسکول کھلنے سے کورونا نہیں بڑھے گا۔ اپریل کے اوائل میں ٹورنٹو، گیلف اور پیل ریجن کے اسکول بند ہو گئے تھے اور اپریل کے وقفے ہفتے کے بعد باقی صوبے ان میں شامل ہو گئے تھے۔ اسکول سال کھلنے سے متعلق سوال پہ صوبے کے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ اسکول کورونا پھیلاؤ کے حوالے سے بالکل محفوظ ہیں، لیکن اب ان کا اور فورڈ کا کہنا ہے کہ اسکول کھلنے سے کورونا کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ فورڈ نے کہا کہ جولائی تک GTA کے کچھ حصوں میں B1617 وائرس کی ساؤتھ افریقن قسم سمیت مختلف قسم کے اضافے سے اس کی تشویش بڑھ گئی۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ صوبہ شیڈول سے قبل دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت صحت کے اعلیٰ عہدیدار سے گرین سگنل کے منتظر ہے۔ اونٹاریو نے 3 مرحلہ دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کے آغاز کے لیے 14 جون کو اپنی مقررہ تاریخ کے طور پر مقرر کیا ہے۔ ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری نے یہودیوں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ٹورانٹو کے میئر جان ٹوری نے یہودیوں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹورانٹو کے میئر کا کہنا تھا کہ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہودی مخالف حرکتیں بالکل ناقابل قبول ہیں اور ہمارے شہر میں اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں نے یہودی برادری کے جائز خدشات سنے ہیں اور میں اس نفرت کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جان ٹوری نے منگل کو اس شہر کی یہودی برادری کے ممبرز اور پولیس چیف جیمز ریمر کے ساتھ ملاقات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ شہر میں حال ہی میں یہودیوں کو ہدف بنائے جانے کی متعدد اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں کنگسٹن مارکیٹ میں واقع یہودی اسٹورز کے مالکان بھی شامل ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ہولوکاسٹ کے حوالے سے یہودی مخالف دیوار گیر نعروں کے سبب اپنے کاروبار میں نقصان برداشت کیا۔ گریٹر ٹورانٹو کی UJA فیڈریشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مئی میں GTA کے آس پاس 50 سے زائد سامیون نسل مخالف واقعات رونما ہوئے۔ پچھلے چند مہینوں کے مقابلے میں اس میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان واقعات میں اینیکس میں یہودی گھروں پر تضحیک و تذلیل آمیز نوٹسز بھیجنا اور یہودی خاندانوں کو ہراساں کیے جانے جیسے واقعات شامل ہیں، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو قاتل کہا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں غزہ کے علاقے میں حماس اور اسرائیل کے مابین لڑائی کے بعد دنیا بھر میں یہودیوں کے خلاف نفرت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور کئی جگہوں پر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شروع ہونے والی یہ لڑائی 10 مئی کو اس وقت شدت اختیار کر گئی تھی جب اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ میں 1000 کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس لڑائی میں 200 سے زائد فلسطینی افراد مارے گئے۔ فلسطین میں اسرائیل کے مظالم کے سبب دنیا بھر میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق غیر ملکی وار زونز میں ملٹری آپریشنز کے دوران 23 عام شہری ہلاک، 10 زخمی ہوئے، جن میں سے صرف افغانستان میں ہی آپریشنز کے دوران 20 عام شہری ہلاک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی فوج نے 2020 میں مارے گئے 23 عام شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ داری تسلیم کر لی۔ پینٹاگون کے مطابق غیر ملکی وار زونز میں ملٹری آپریشنز کے دوران 23 عام شہری ہلاک، 10 زخمی ہوئے تھے، جن میں سے صرف افغانستان میں ہی آپریشنز کے دوران 20 عام شہری ہلاک ہوئے۔ حکام پینٹاگون نے بتایا کہ صومالیہ اور عراق میں آپریشن کے دوران ایک شہری ہلاک ہوا۔ آپریشنز کے دوران عام شہریوں کی ہلاکتیں غیر ارادی طور پر ہوئیں۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ کانگریس نے 2020 میں لواحقین کے لیے $30 لاکھ مختص کیے، تاہم ہلاک افراد کے لواحقین کو پینٹاگون نے کوئی ادائیگی نہیں کی۔ امریکہ میں شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ 4 جولائی تک 70% امریکیوں کی ویکسینیشن کر دی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ 4 جولائی تک 70% امریکیوں کی ویکسینیشن کر دی جائے گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ کے یوم آزادی تک شہریوں کی ویکسینیشن کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ موسم گرما، آزادی اور مل کر خوشیاں منانے کا موسم ہوگا۔ اپنے ایک جاری بیان میں ان کا کہنا ہے کہ اب تک ملک کے 52% افراد کی کورونا ویکسینیشن ہو گئی ہے۔ اس عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے اس شرح کو 70% تک لانا ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے ہمیں جنگی حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوگا۔ ویکسینیشن پر ٹیکس کریڈٹ سمیت دیگر مراعات بھی دی جائیں گی۔ دوسری جانب امریکہ کے حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکنز نے ملازمین یا صارفین سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مانگنے پر حکومت کو اپنی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی ایک بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن نے امکان ظاہر کیا تھا کہ رواں برس 4 جولائی کو ملک سے کورونا کے خاتمے کا دن منایا جائے گا، جس میں اب تک 5 لاکھ امریکیوں کی جان جا چکی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق WHO نے گزشتہ برس 12 مارچ کو کورونا کو عالمی وبا قرار دیا تھا اور عالمی وبا قرار دیے جانے کے 1 سال پورے ہونے کے دن صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں 4 جولائی کو امریکہ سے کورونا کے خاتمے کے دن کے طور پر منانے کا عزم کیا ہے۔ امریکہ کا یوم آزادی بھی 4 جولائی کو منایا جاتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس سال کے یوم آزادی کو کورونا سے آزادی کا دن قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اگر شہریوں کو اسی طرح ویکسین کے ٹیکے لگائے جاتے رہے تو 4 جولائی 2021 کو کورونا سے آزادی کا دن منائیں گے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ وہ اس سلسلے میں تمام ریاستیں 1 مئی تک بالغوں کو ویکسین کے دونوں ٹیکے لگانے کا عمل پورا کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ منصوبے پر عمل کیا گیا تو کورونا کیسز میں بڑے اضافہ رک جائے گا، تاہم اکا دکا کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔
چین کا کہنا ہے کہ وائرس کے ماخذ کی تلاش ایک سائنسی مسئلہ ہے، یہ الزام تراشی کا کھیل نہیں اور نہ ہی بعض امریکی سیاستدانوں کی خود غرضانہ خواہشات کو پورا کرنے کا آلہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے 6 لاکھ اموات نے بھی امریکی سیاستدانوں کے ضمیر بیدار نہیں کیے۔ چین کا کہنا ہے کہ وائرس کے ماخذ کی تلاش ایک سائنسی مسئلہ ہے، یہ الزام تراشی کا کھیل نہیں اور نہ ہی بعض امریکی سیاستدانوں کی خود غرضانہ خواہشات کو پورا کرنے کا آلہ ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں متعدد امریکی سیاستدانوں نے کرونا وائرس کے ماخذ کے بہانے چین پر دوبارہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ اپنے جاسوسی ادارے کو اس کی تحقیقات کے احکامات دیے ہیں۔ پوری دنیا اس عمل کی مذمت کر رہی ہے۔ چینی ذرائع کے مطابق کوئی بھی عام شخص یہ جانتا ہے کہ وائرس کے سراغ لگانے میں صرف سائنسدانوں سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی خفیہ ادارے سے نہیں۔ امریکی سیاستدانوں نے وبا کے خلاف غیر مؤثر اقدامات کی ذمہ داری چین پر ڈالنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے وہ خالصتاً ایک سیاسی تماشا ہے جو سائنس کے مروجہ اصولوں کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ در حقیقت 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری وبا کے بعد امریکی سیاستدانوں کے ذاتی مفاد کو ترجیح دینے اور سائنس کے مروجہ اصولوں کو نظر انداز کرنے سے امریکی عوام کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تقریباً 6 لاکھ امریکیوں کی موت نے بھی امریکی سیاستدانوں کے اخلاق اور ضمیر کو بیدار نہیں کیا۔ انہوں نے اس سے نہ صرف سبق نہیں سیکھا بلکہ ایک بار پھر وائرس کے سراغ لگانے کو سیاسی رنگ دینا شروع کیا اور سائنس مخالف راستہ اپنایا ہے۔ بلا شبہ اس طریقے سے پوری دنیا کے لوگوں کو زیادہ خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ وائرس کا سراغ لگانے کے لیے سائنسی اور مستند تحقیق کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری کو WHO کی رہنمائی میں سائنسدانوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بغیر کسی مداخلت کے اپنے کام کو انجام دے سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی چونکہ دنیا کے مختلف حصوں میں کووڈ-19 کے ابتدائی کیسز دریافت ہوئے تھے، اس لیے مساوی سلوک کے اصول کے تحت وائرس کے سراغ لگانے کی تحقیقات ان ممالک اور علاقوں میں بھی کی جانی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ چاہے امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں، ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ چاہے امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں، ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کو ناکام بنانا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کا جوہری طاقت بننا ہے۔ اگر ایران جوہری طاقت بن گیا تو یہودی ریاست کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جو بائیڈن کو آج سے 40 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو یا نہ ہو، ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہنی چاہیے تاکہ اس کے جوہری پروگرام کو ناکام بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے وجود کے خطرے کو روکنا ہوگا، ہم ہی اس میں کامیاب اور غالب ہوں گے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,11,020 تک پہنچ گئی، جبکہ 3,41,54,000 سے زائد متاثر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 17,24,26,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 37,06,563 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,50,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,36,59,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,11,020 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,41,54,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,84,41,000 سے زائد ہے اور 3,38,013 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,67,20,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 4,67,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 56,85,915 افراد متاثر اور 1,09,758 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 52,63,000 افراد کرونا سے متاثر اور 47,768 ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 50,90,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,22,267 ہے۔ برطانیہ میں 44,94,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,27,794 اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی معروف خوبرو سینئر اداکارہ اور میزبان ریما خان کی نئی ٹک ٹاک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے، جسے مداحوں کی جانب سے خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान की मारूफ खूबरू सीनियर अदाकारा और मेज़बान रीमा खान की नई टिक टॉक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। रीमा खान पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क, वो सोशल मीडिया के जरिए अपने मद्दाहों के साथ राब्ते में रहती हैं। रीमा खान से उनके मद्दाह और फॉलोअर्स भी बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, जिसका अंदाजा उनकी हर पोस्ट पर आने वाले लाइक्स और कमेंट से लगाया जा सकता है। रीमा खान की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक टिक टॉक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें वो बैरून मुल्क सड़क किनारे अपने खूबसूरत लंबे घने बाल लहराते हुए चहलकदमी से महसूस हो रही हैं। रीमा खान की इस टिक टॉक पर सजाद अली का एक खूबसूरत गाना लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं भी सुना जा सकता है। रीमा खान की ये टिक टॉक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे उनके मद्दाहों की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है, जबकि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अदाकारा के मद्दाहों ने उनके बालों की खूबसूरती का राज भी पूछा है। अमरीकी गुलकार एमिनेम के नए रिलीज होने वाले रीमिक्स गाने किलर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये गाना गुलकार एमिनेम के एल्बम म्यूजिक टू बी मर्डर्ड साइड बी का हिस्सा था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी गुलकार एमिनियम के नए रिलीज होने वाले रिमिक्स गाने किलर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये गाना गुलकार एमिनियम के एल्बम म्यूजिक टू बी मर्डर्ड साइड बी का हिस्सा था। ये रिमिक्स, जो जैक हार्लो और कार्डी के साथ एमिनियम का इश्तिराक है, इस गाने ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर मद्दाहों को अपने सहर में मुब्तला कर दिया है। गुलकार एमिनियम ने ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर अपने ऑफिशियल चैनल पर इस गाने को अपलोड किया है, जहां अब तक इस गाने को 4 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों एमिनियम ने अपने इस रिमिक्स किलर की रिलीज का ऐलान समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर किया था। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।